السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے ماں بہنوں، ابھی قرآن کی ایک آیات تلاوت کیا ہوں میں۔ اس آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی صحت کے لیے، آپ ہمیشہ بیماریاں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے جس کا نام ہے دودھی۔ دیکھو، اس کا نام ہے دودھی۔ یہ ہر جگہ رہتی ہے۔ اس کے سفید پھول بھی آتے ہیں، دیکھو سفید پھول اور پتے۔ یہ دیکھو سفید پھول آتے ہیں، پتے چوڑے چوڑے پتے آتے ہیں۔ اس کا نام دودھی ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے گھر کے آجو باجو ہوتی ہے، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ ہر بستی میں ہے، یہ منگلور میں ہے، شیموگا، ہر بستی میں ہے۔ دوستو بھائیوں، اس کی خوبی کیا ہے؟ اگر آنکھ میں روشنی کم ہے، اس کا رس نکال کر آنکھ میں ڈالو، تھوڑا چھپتا ہے بلکہ آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے، آنکھ کی ہر طرح کی بیماری جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کا نام دودھی ہے۔ ہندی میں دودھی بولتے ہیں۔ اسے بھاجی کے طرح کھاؤ، پلیا بنا کر بھاجی کے طرح کھاؤ۔ اس کا جوس بنا کر، مصری دال کو جوس بنا کو پیو، اور اس کی چائے بنا کر پیو۔ پیٹ کے کئیوں بیماریاں سے بچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیٹ سارے بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر پیٹ کی اصلاح ہو گئی، سارے جسم کی اصلاح۔ میرے دوستوں، یہ پیٹ جو ہے، یہ سارے بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ۔ اس لیے میرے دوستوں، اسے ہمیشہ استعمال کرو۔ پیٹ کی ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ 100 سال کی عمر میں بھی جوان رہیں گے، بوڑھے نہیں بنیں گے۔ یہ ایسی دوا ہے دوستو، قدرتی غذا بھی ہے، قدرتی دوا بھی ہے۔ یہ آپ کے آجو باجو رہتا ہے، آپ کے گھروں کے روڈوں کے آجو باجو رہتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن کے پٹیاں کے آجو باجو رہتا ہے۔ جہاں بھی تلاش کر کے لے کے ساتھ دھو کے اسے گرم پانی میں پھر اسے استعمال کرتے رہو۔ گھر میں سب کو استعمال کراؤ۔ ہر دن کھانے سے بھی اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ہر دن اگر آپ کھاتے رہیں گے، ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ میرے دوستو بھائیوں، ابھی آئیے جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اللہ فرمایا۔ دوستوں، ہمیں دوزخ نہیں دکھتی، جنت نہیں دکھتی، سرگ اور نرک نہیں دکھتا، اور بنانے والا ایشور اللہ بھی نہیں دکھتا۔ ایمان لانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کہے گا یا ایھا الکافرون۔ جو بھی انکار کرتا ہے، اس کائنات کے مالک کو میں نہیں مانتا، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، وہی کافر ہے۔ چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، چاہے اس کا نام عائشہ ہو، فاطمہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، یہ زمین اور آسمان کے مالک کو نہیں مانتے، اس کے رولز کو نہیں مانتے، وہی کافر ہے۔ چاہے اس کی زبان کون سی بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، وہی کافر ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ آج ہماری بہن ایک بہت پچھتا رہی تھی، میں اسلام کے خلاف بات کر دی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر دی، میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا دل دکھا دی، میں بہت رو رہی ہوں، میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ اس طرح وہ پچھتا رہی تھی میری بہن، بہت اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی میری بہن۔ اس لیے اے میری بہن، اللہ کی رحمت سے محسوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت، وہ ایشور اللہ ایک ہے۔ بندے انیک ہیں، ایشور اللہ ایک ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یاد رکھ میری بہن، تو ایک ایشور اللہ پر ایمان لائے گی، آخر پیغمبر پر ایمان لائے گی،
تو स्वर्ग में तेरी इज्जत होगी, स्वर्ग में तू रानी बन के जाएगी, वहाँ और खूबसूरत बन जाएगी, नौजवान बन जाएगी स्वर्ग के अंदर। मेरी बहन, तो उस ईश्वर अल्लाह पर दिल से ईमान ला, आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से ईमान ला मेरी बहन, और मरने के बाद तेरे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे और जन्नत में तुझे रानी बना के दाखिल करेंगे। मेरे दोस्तों, क्योंकि आज बहुत से लोग जो हैं, जी हाँ, कुरान को समझते नहीं। कुरान क्या है? ये आखिर ग्रंथ है, ईश्वर अल्लाह की आखिर ग्रंथ कुरान है। याद रखो, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, अगर कोई एक इंसान को मार दिया जान से, कोई इंसान किसी इंसान का खून कर दिया, वो दुनिया के सारे इंसानों के खून करने के बराबर, वो सारे दुनिया के इंसानों का कातिल है, अल्लाह फरमा दिया। मेरे दोस्तों, कुरान किसी को मारने का हुक्म नहीं देता, कुरान किसी पर जुल्म करने का हुक्म नहीं देता, कुरान किसी को नफरत करने का हुक्म नहीं देता। आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को नफरत करने का हुक्म नहीं देते और किसी से लड़ने का हुक्म नहीं देते। मेरे दोस्तों, हाँ, कहा गया कुरान में, काफिरों को कत्ल करो। कौन से काफिर? अरब के काफिर थे, अबू जहल, अबू लहब, खालिद बिन वगरा, उतबा, ये सब अरबी ज़ुबान वाले थे, अरबी नाम वाले थे, अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के थे। उन्होंने उस एक ईश्वर अल्लाह को मानने से इनकार कर दिए और इस बात का इनकार कर दिए कि मरने के बाद हम नहीं उठेंगे, हमारा हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं, ये सब ख्याली बातें हैं ईश्वर अल्लाह के, ईश्वर भी नहीं, अल्लाह भी नहीं। वो इनकार कर रहे थे, इसलिए उनको कत्ल करने का हुक्म हुआ। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान वालों को नहीं, इंडिया के हिंदुओं को नहीं, इंडिया के हिंदू ईमान वाले हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह को हर शक्ल में मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, बल्कि अल्लाह की पहचान नहीं है। हाँ, वो अच्छे आदमी को भी अल्लाह समझ जाते हैं। वो अगर कोई पत्ते में फ़ायदा दिखा, उस पत्ते को भी खुदा समझते हैं, उस झाड़ को भी खुदा समझते हैं। देखो, तुलसी का झाड़ फ़ायदामंद है, हर बीमारी जाती है तुलसी के झाड़ में, फिर वो तुलसी के झाड़ को भी खुदा मानते। पिपल का झाड़ फ़ायदामंद है, पिपल के झाड़ में किडनियाँ को जो है उसका डिकाशन बना को पिए तो किडनियाँ अच्छे हो जाते हैं, किडनियाँ की दवा है पिपल का पत्ता, वो पिपल के झाड़ को भी खुदा मानते हैं। इसी तरह नीम का झाड़ शुगर के वास्ते बेहतर है, नीम का पत्ता, नीम का बीज, नीम की छाल लेकर अगर पाउडर बनाकर लेंगे या काढ़ा बनाकर पीएंगे, शुगर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह अल्लाह झाड़ों में फ़ायदा रखा तो वो झाड़ों को खुदा समझ गए, वो चाँद को खुदा समझ जाते हैं, सूरज को खुदा समझ जाते हैं, ज़मीन को खुदा समझ जाते हैं और अच्छे इंसान को खुदा समझ जाते हैं। क्यों? हमारे हिंदुस्तान के मासूम हैं, मासूम हमारे भाई हैं, उनको समझाना पड़ेगा, भाई ज़मीन खुदा नहीं हो सकती, इस ज़मीन को बनाने वाला ईश्वर खुदा है, और आसमान खुदा नहीं, आसमान को खड़ा करने वाला ईश्वर खुदा है। ये चाँद सूरज खुदा नहीं, ये चाँद सूरज को बनाने वाला ईश्वर खुदा है। इस तरह उनको समझाना पड़ता है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जग में है तू महान। इस तरह उनको समझाना पड़ता है हमारे हिंदू भाइयों को, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहुत नरम दिल के हैं, बड़े प्यारे हैं। हाँ, बल्कि दोस्तों याद रखो, अगर कोई एक हिंदू गलती किया तो वो सारे हिंदुओं को बदनाम कर देता है, क्योंकि लोगों की एक फितरत है, अगर कोई एक हिंदू क्या भी गलती कर दिया, ये हिंदुआ बड़े ख़राब भाई, हाँ, इस तरह लोग बोल देते हैं। अगर एक मुसलमान गलती कर दिया, हे मुसलमान लोग बहुत ख़राब हैं, ये कुछ सामने रख के सबको ख़राब बोल देते लोग। इसीलिए हर मुसलमान हो, हिंदू हो, वो सोच समझकर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देना और किसी के खुशियाँ के ऊपर पानी नहीं फेरना। क्यों? एक हिंदू के वजह से पूरे हिंदू बदनाम हो जाते हैं, एक मुसलमान की वजह से पूरे मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। क्यों? ये इंसान की फितरत है। जैसे आप बेंगलुरु जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, अगर कोई वहाँ आपको अच्छा आदमी मिल गया, आपके ऊपर भलाई करया, आपको मोहब्बत करया, आप क्या बोलेंगे? अरे हैदराबाद के पूरे इंसान बहुत अच्छे भाई, बेंगलुरु के पूरे आदमियाँ बहुत अच्छे, बेंगलुरु के आदमियाँ। अगर वही एक बेंगलुरु का आदमी आपको धोखा दे दिया, वही कोई हैदराबाद का आदमी आपको धोखा दे दिया, आप फ़ौरन क्या बोलेंगे?
حیدرآباد والے بڑے خراب ہیں، بنگلور کے بڑے خراب آدمی ہیں، پورے بنگلور کو بدنام کر دیں گے، پورے حیدرآباد کو بدنام کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم سنبھل کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ یہ زبان انگار کی کاڑی ہے۔ یہ زبان ہلانے سے پہلے سوچنا کہ یہ زبان میں کیوں ہلا رہا ہوں، یہ زبان سے شانتی پھیلے گی یا اشانتی ہو جائے گی یا شر پھیلے گا، سوچ کر اس زبان سے بات کرنا۔ اسی طرح میرے دوستوں، اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سچا اللہ کا بھکت وہ ہے، ستیہ وشواسی وہ ہے، جو اللہ کا غلام، ایشور اللہ کا غلام وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی زبان سے ہو، اپنے ہاتھ سے ہو، وہی ایک سچا ایشور کا غلام ہے، یعنی وہی ایک سچا مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے کسی کو ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہی مسلمان ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بے وجہ اگر جانور کو بھی کوئی مار دیا، اس کی بھی عدالت ہوگی، وہ اس کو بھی نرک میں جانا پڑے گا۔ اس لیے بے وجہ جانور کو نہیں مار سکتے۔ کیا بے وجہ انسان کو مار سکتے ہیں؟ کیا بے وجہ انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ یاد رکھو، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں پریکشے کے لیے آئے ہیں، یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اس پریکشے میں پاس ہونا ہے، اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ ہم کو انسانیت کے ساتھ جینا ہے۔ انسان کون ہے؟ جو انسان سے پریم کرے، انسان سے محبت کرے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، بس یہی اپراز میں ہر بار کرتا ہوں، آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں۔ اے انسان، تو انسان بن کے پیدا ہوا ہے، انسانیت سے پیار کر، انسانوں سے محبت کر، اور مرنے سے پہلے پیار محبت کو عام کر۔ میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ ایک دن مرنا ہے، مرنے سے پہلے آخر گرنتھ پر ایمان لانا ہے۔ جیسے سارے گرنتھ ایشور کے ہیں، یاد رکھو مسلمان قرآن کو مان کو کسی گرنتھ کو انکار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ آخر گرنتھ میں فرماتا ہے اس کتاب پر بھی ایمان لانا، سارے گرنتھوں پر ایمان لانا، وہی مسلمان ہے۔ اور اس پیغمبر کو بھی ماننا، آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ساتھ سارے پیغمبروں کو ماننا، کیونکہ وہ ایشور اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ہر زبان میں پیغمبروں کو بھیجے ہیں، مہاتماؤں کو بھیجے ہیں، اور 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور انہوں اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی سماج کو سمجھائے ہیں، اس ایشور اللہ کی پہچان کرائے ہیں۔ اور سارے پیغمبروں کو ماننے والا ہی مسلمان ہے، صرف ایک پیغمبر کو ماننے والا نہیں مسلمان، سارے پیغمبروں کو ماننے والا، سارے مہاتماؤں کو ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ اور آخر پیغمبر کو بھی ماننا، وہی مسلمان ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، ایشور اللہ ایک ہے، اس کو جاننا، دنیا کو پہچان کرانا، یہی کام شری رام جی کیے تھے، یہی کام شری کرشن جی کیے تھے، یہی کام ایپا کیے تھے، وہی کام ہم کو بھی کرنا ہے۔ ایشور اللہ کو پہچاننا ہے، دنیا کو پہچان کرانا ہے۔ میرے دوستوں، جب تک زندے رہو گے جے بن کر رہو گے، مر جاؤ گے وجے بن کر جو سرگ میں چل جاؤ گے۔ یہی ایک پریکشا ہے، یہی ایک امتحان ہے، کیونکہ ہمارے ہندو پرشد کے بھائی بہت اچھے بھائی ہیں، اس میں کوئی ایک ایک دو ہیں نفرت پھیلانے والے۔ ہمارے RSS کے بھائی بہت اچھے بھائی ہیں، اس میں ایک دو ہیں جو شر پھیلانے والے۔ کیونکہ میرے دوستوں، کیونکہ اچھے انسانوں میں کبھی خراب انسان ہوتے ہیں، اور خراب انسانوں میں بھی کبھی اچھے انسان ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اچھا اچھا ہی ہے، خراب خراب ہی ہے، اور اچھا ہمیشہ اچھے گھر میں جاتا ہے سرگ میں، خراب ہمیشہ خراب گھر میں جاتا ہے نرگ میں۔ یہی ایک پریکشا ہے۔ اس لیے آپ اچھے کام کرو، آپ پیار محبت کرو، یہ نہ دیکھو یہ کون سا مذہب کا، یہ کون سی ذات کا، یہ کون سی جماعت کا، یہ کون سی پارٹی کا، یہ نہ دیکھیں۔ ہاں، ہم ایک ماں باپ کے بچے ہیں، ہم ایک ایشور کے بندے ہیں، ہم سب کو زمین کے اوپر پیار محبت سے، پریم سے رہنا ہے، ایک دوسرے پر احسان کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا درد بانٹ لینا ہے، جبھی ہم انسان بنیں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے
یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ مخلوق کنبہ ہے سارا خدا کا، یہ ہے عبادت، یہ دین و ایمان دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ میرے دوستوں، دنیا میں انسان کے انسان کام آنا وہی انسان ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے پیار سے مندر ہے، پیار سے مسجد ہے، پیار بنا بھیا کچھ بھی نہیں، سب ہے ریگستان، جہالت کے اندھیرے میں کہاں بھٹکتا ہے انسان، دل کا چراغ سلگا لے پیار کے اجالے میں۔ میرے دوستوں، ہر مندر میں پیار محبت بول کے دیتے ہیں، وہی ایشور کا گھر ہے۔ ہر مسجد میں پیار محبت بول کے دیتے ہیں، وہی اللہ کا گھر ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ دوستوں، آج مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے روح کو پاک کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو پہچان رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو محبت پریم کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں۔ میرے دوستوں، یہ تعلیم نہ اسلام کی ہے، نہ اللہ کی ہے، نہ آخر رسول کی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہم روزہ رکھ رہے، نماز پڑھ رہے، کسی کو قتل کرنے، کسی کو مارنے نہیں۔ میرے دوستوں، ایسا ہوتا تو ہر دن ہر جگہ قتل ہوتے رہتا، ایک ایک انسان نماز پڑھنے کا کوئی ایک ایک کو قتل کرتا۔ میرے دوستوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کوئی مسجد میں نفرت کی، مارنے کی، توڑنے کی تعلیم نہیں دیتے، پریم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، محبت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، جانو پہچانو، دوسروں کو پہچان کراؤ۔ میرے دوستوں، باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے۔ پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ لائک کرو، شیئر کرو، میرا فون نمبر لے لو 9343560908، فون کر لیتے رہو، معلومات کر لیتے رہو، دنیا کو معلومات کراتے رہو۔ یہی ہے اسلام کی دعوت ہے، یہی سناتن دھرم کی دعوت ہے۔ اسلام اور سناتن دھرم ایک ہے، رام اور رحیم ایک ہے، ایشور اللہ ایک ہے، بندے انیک ہیں، اللہ ایک ہے۔ یہی ایک تعلیم ہے میرے دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔